اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی۔ دین اسلام رواداری کا دین ہے، محبت کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، اور اسلام تمام مذاہب کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے رویوں اور اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے سب سے پہلے بین المذاہب ڈائلاگ، بین المذاہب مکالمہ کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک نے کہا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ تو بین المذاہب ڈائلاگ اور بین المذاہب مکالمہ آج پیغام ٹی وی کا موضوع ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب ندیم کامران صاحب، بشپ آف لاہور ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پیغام ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے دوسرے مہمان ہیں معروف اسلامی اسکالر جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ محترم جناب رانا صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام کا پیغام، اسلام کا میسج محبت، رواداری، اخوت اور پیار کا ہے۔ جناب ندیم کامران صاحب، آپ اسلام کے اس میسج کو، پیغام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو امن کا پیغام ہے وہ اسلام میں بھی بھرپور ملتا ہے اور مسیحیت میں بھی اس کا بڑا پرچار کیا جاتا ہے، اور بائبل مقدس بھی امن کے پیغام کے بارے میں بتاتی ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر جب جناوالا کا واقعہ ہوا ہے تو بہت سارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو مولانا صاحبان ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو نہ صرف بیٹھنے کا موقع ملا بلکہ اسلام کو اور زیادہ اسٹڈی کرنے کا، اسلام کے بارے میں اور زیادہ سننے کا بھی موقع ملا ہے، سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ اور خاص طور پر جہاں یہ افسوسناک واقعہ ہوا وہاں بہت سارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ بھی احساس ہوا کہ اگر چند لوگوں نے اس طرح سے یہ کام کیا ہے تو بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ ساتھ بھی ہیں، انہوں نے اس دکھ کو، اس ساری بات کو بھی سمجھا ہے۔ اور ان دنوں میں خاص طور پر جو حضرت محمد پیس بی اپون ہم کا جو ایک خط شائع کیا گیا سی ایم صاحب نے، اور اس میں جو خاص طور پر مسیحیوں کے ساتھ جو تعلقات، رواداری کی بات ہے وہ جس طرح سے سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے کہ جو ہمارا تعلق ماضی میں بھی رہا ہے اور جس کے لیے انہوں نے وہ خط لکھا ہے، اس امن کے پیغام کو، اس محبت کے پیغام کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ چند ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو تعصب کی نگاہ پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یا مس کانسیپٹس ان کے اندر ہیں۔ تو ان کانسیپٹس کو، مس کانسیپٹس کو دور کرنے کے لیے اس لیٹر کو ہمیں زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کس طرح سے امن کی بات کرتا ہے اور کس طرح سے امن ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کو جنم دینا چاہتا ہے، اور بالخصوص جو تعلق مسیحیوں کے ساتھ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارا آپس میں ایک تعلق ماضی میں رہا ہے اس کو لوگ جانیں۔ اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے پیغمبر کی باتوں کو لے کر ہی آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور وہی ان کے لیے مشعل راہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پیغام جو امن کا اسلام سے ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ملک ہے، وہ ایک خوبصورت ملک بنے، پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے، تاکہ پاکستان کی مثالیں لوگ دنیا میں دیں. جی جی، ایک آئیڈیل ملک ہو. ایک آئیڈیل ملک ہو کہ جی وہاں پر آپ جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہمسائے ملک میں تصویر جو ہے وہ فرق ہے. جی جی. لیکن جب کبھی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ جو چہرہ مل کر اچھے لوگ بناتے ہیں، وہ چہرہ پھر مسخ ہو جاتا ہے یا اس پر پھر نشان لگ جاتے ہیں. جی جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج مجھے آپ نے یہاں پر دعوت دی ہے کہ ہم امن کی بات کریں اور محبتوں کو بانٹیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو لے کر ہمیں گاؤں گاؤں اور دور دراز علاقوں میں بھی جانے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. جی. ٹھیک ہے، مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے. مذہب ہمارے درمیان دوریاں نہیں لاتا، بلکہ مذہب ہمیں انسانیت کا، محبت کا، رواداری کا، پیار کا، محبت، ایک پڑوسی ہونے کا، یہ سارا درس ہمیں دیتا ہے. جی درس ہے، اس کی تعلیمات ہیں. تعلیمات ہے. اور اپنا جناب رانا شفیق قصوری صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح مشرف صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اخبارات میں بھی شائع ہوا، تو جو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں غیر مسلموں کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے، اس پر ذرا آپ تھوڑا سا فرمائیں. بڑی بہترین باتیں کی ہیں بشپ صاحب نے. اب قرآن پاک کا مطالعہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے. جی جی. اور کئی ایسے معاملات ہیں، حتیٰ کہ رشتہ داریوں تک کا معاملہ جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ رکھا گیا. باہمی جو ہے نا ہم آہنگی، جی جی، اس کے فروغ کے لیے پیارے رسول کی جو سیرت ہے وہ سب کے سامنے. بالخصوص جس طرح ایک مکتوب کی بات کی ہے بشپ صاحب نے، میں کہتا ہوں کہ جو اہل نجران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ بھی ایک مثال ہے، اپنی مثال آپ ہے. اسلام کے اندر غیر مسلموں کے 3 حوالوں سے تعلقات ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. ایک ہے مستعمن، دوسرا ہے معاہد، تیسرا ہے حربی. جی. مستعمن وہ ہے کہ ایسے ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ جو حالت جنگ میں ہے اسلامی ریاست کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں یعنی غیر مسلم، جنہیں ہم اقلیتیں کہتے ہیں، اقلیت اس وجہ سے نہیں کہتے کہ نفرت کا اظہار ہے، بلکہ ان کے مذہب کے حوالے سے شناخت کے طور پر ہے. ورنہ میرے نزدیک اقلیت وہ ہے جو پاکستان کے خلاف سوچتی ہے، جو پاکستان کے حق میں سوچتے ہیں وہ اکثریت ہے. جی جی. اور میں مثلا کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنے غیر مسلم زعماء کے ساتھ، تو ان کے اندر جو حب الوطنی کا عنصر ہے وہ کسی بھی مسلمان سے کم نہیں بلکہ زیادہ دکھائی دیتا ہے. جی. اور ضرورت ہے اس وقت پاکستان کا جو چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے دشمن نے، اس کو نکھار کے سامنے رکھا جائے، جس طرح بشپ صاحب نے بھی کہا. تو مستعمن وہ ہوتا ہے جو اس ملک سے تعلق رکھتا ہے جو دشمن ملک ہے. جی جی. لیکن وہ بھی اگر آتا ہے اسلامی ریاست کے اندر تو اس کا تحفظ جو ہے وہ بھی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی. ایسے ہی اس کی ذات کا تحفظ، اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کی تجارت کا تحفظ. مستعمن یعنی امن دیا گیا ہے اس کو. دوسرا ہوتا ہے معاہد. معاہد وہ ہوتا ہے جو دوستی کے ساتھ ایک عہد کی دوڑ میں بندھا ہوا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی معاہد کو تکلیف دیتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو قیامت والے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا اور میں ہی کامیاب ہوں گا. ایسے ہی رب کی بارگاہ میں اور استغاثہ کریں گے. اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو جنت کی خوشبو جو 40 سال کے وقفے تک پہنچتی ہے وہ بھی میسر نہیں آئے گی. جنت ملنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی اسی طرح تحفظ دیا گیا. بلکہ آپ دیکھیں نا کہ اہل کتاب کے ساتھ تو ہماری ہم آہنگی اور قسم کی ہے، باہمی رواداری اور قسم. جو پارسی تھے ظواہر پرست ہیں
ان میں سے ایک شخص تھا نا جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا. اس حالت میں بھی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم اپنے جتنے ریاست کے غیر مسلم ہیں ان کو تکلیف پہنچانا شروع کر دو, ان کا خیال رکھنا. آخر دم تک جو کلمات زبان مبارک سے نکلے حضرت عمر فاروق کے یہی ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. اور وہ جو واقعہ ہے بڑا مشہور کہ ایک ذمی کو دیکھا تھا بڑھاپے کے اندر بھیک مانگتے ہوئے, تو کہا کہ اپنا بڑی بری ہے وہ ریاست کہ جو جوانی کے اندر تو ان سے فائدہ اٹھائے لیکن بڑھاپے میں ان کو ویسے چھوڑ دے. ذمی کا لفظ جو ہے اس کا مطلب بھی قابل نفل نہیں, اس کا مطلب کہ ہم ذمہ دار ہیں, اسلامی ریاست ہمارے ذمہ آ گئے, ان کی جان کے تحفظ کی ذمہ دار ہے, ان کے مال کے تحفظ کی, ان کے کاروبار. اور اہل نجران کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں باقاعدہ یہ تھا کہ ہم ذمہ دار ہیں آپ کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے, اور آپ کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچے گا, آپ کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کیا جائے گا یکساں طور پر. یہ معاہد کی اپنا حقوق ہیں, وہی یکساں حقوق ہیں جو ایک مسلم کے ہیں اسلامی ریاست کے اندر. تیسرا ہوتا ہے حربی. حربی اسے کہا جاتا ہے جو حالت جنگ میں ہے آپ کے ساتھ, اس کے بھی حقوق ہیں اسلام کے اندر. ایسے ہی یعنی آپ کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہے, آپ پر تلوار اٹھا لی ہے, اس نے اسلحہ اٹھا لیا ہے, ایسے میں آپ اس کے مقابل آگے ہیں, تو پہلے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ بھی ہماری طرح مان جائیں یا آپ اسلامی ریاست کو قبول کر لیں. تو لڑنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, لیکن ایسی حالت میں بھی اگر وہ ہتھیار رکھ دیتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر بھاگ جاتا ہے تب بھی قتل نہیں کیا جائے گا. اور ایسی حالت میں بھی یہ فرمایا گیا کہ دشمن جو ہے نا, نہ ان کی عورتوں کو نقصان پہنچانا ہے, قتل کرنا ہے, نہ ان کے بچوں کو قتل کرنا ہے, نہ ان کے بوڑھوں کو قتل کرنا ہے, ان کے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا ہے, قتل نہیں کرنا, ان کے کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا, ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا, اتنے زیادہ. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں ایک اور انداز سے بھی بات کرتا ہوں کہ آپ جنگوں کی تاریخ پڑھیں. یہاں مہابھارت ہوئی تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کروڑوں آدمی مر گئے, اشوک اعظم نے اپنے بھائیوں تک کو مار دیا. پھر لڑائیاں دیکھتے ہیں علاقوں کی, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی لڑائی دیکھتے ہیں, علاقائی لڑائیاں. یہاں امریکہ کے اندر جو جنگیں ہوئیں وہ عالمی جنگوں کا نقصان دیکھیں, کروڑوں تک پہنچتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات و سرایاں ہیں 83 ہے ان کی تعداد, اور دونوں طرف سے جو اپنا مقتول ہیں وہ صرف 1018 ہیں. اس لیے کہ دین جو ہوتا ہے وہ قتل کرنا مقصود نہیں اس کا ہوتا, اس کا مقصود ہوتا ہے دلوں کو فتح کرنا. ایسے ہی ہے. آپ دلوں کو فتح کریں, سر نہ کاٹیں. سر کاٹ دیا تو کیا ہے, اب غزوہ جو فتح مکہ کا موقع ہے اس میں دیکھیں نا کہ سعد بن عبادہ نے جب جوش جوانی میں کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ کہ آج کیما کر کے رکھ دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, ان کے پیاروں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, ہم پر اتنی جنگیں مسلط کی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پہنچی, آپ نے اسی وقت ان سے جھنڈا بھی لے لیا اور فرمایا الیوم یوم الملحمہ نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. اور پھر سب کو کہہ دی لا تثریب علیکم اليوم. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جو ہمارے غیر مسلم ہیں وہ ایک معاہدے کے تحت یکساں حیثیت رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ جو دین اسلام ہے یہ تو ایسی تعلیم نہیں دیتا, اور اسلام کی جو اکثریت ہے وہ بھی تشدد اور تعصب کو پسند نہیں کرتی. تو پھر آپ کے خیال میں جو سانحہ جڑا والا کے اس طرح کے واقعات ہیں یا سرگودا کے واقعات ہیں یا جو ابھی رینجر ہیڈ کوارٹر لاہور میں واقعہ پیش ہوا ہے, اس کے پیچھے پھر کیا عناصر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات جہاں تک دین کی ہے تو دین میں تو ہمیشہ امن اور محبت کی بات ہے. چاہے وہ اسلام میں دین اسلام ہے, چاہے مسیحیت ہے, کوئی اور بھی اگر ہم دین دیکھیں تو وہ امن کی بات کرتا ہے. لیکن افسوس تھوڑا سا یہاں پر ہے کہ ہم امن کے پیروکار ہوتے ہوئے, اس پیغام کے پیروکار ہوتے ہوئے جب عملی طور پر اس پیغام کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اندرونی نہیں بلکہ بیرونی سازش ہے. میں مانتا ہوں, لیکن جڑا والا میں تو ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, مانتا ہوں کہ بیرونی سازش ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے بہت دشمن ہیں, لیکن استعمال اپنے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب لکڑی نہیں کاٹتی جب تک اس میں لکڑی کا دستہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اب بیرونی سازشیں تو اپنی جگہ پر موجود رہیں گی,
جو بیرونی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں بینگ پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے ان کا ہاتھ بننا ہے یا نہیں بننا، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ہاتھ جب ہم بنتے ہیں تو ایک تو اسلام کا جو چہرہ ہے وہ بھی مسخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر پاکستان کا چہرہ مسخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیرونی جو قوتیں ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم حالت ایک طرح سے جنگ میں ہیں کہ ان قوتوں کا جو اسلام اور مسیحیت کے درمیان تضاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے ان کے بازو نہیں بننا، بلکہ ان کی اس سازش کو رد کرنا ہے۔ تو پھر تو ہم ایک تو دین پر بھی زندگی بسر کریں گے، اپنے دین کے پیغام پر بھی، ٹھیک ہے، اپنے پیغمبر کے ہم صحیح پیروکار، میں یسوع مسیح کا اچھا پیروکار بنوں گا، جو اسلام میں دین اسلام کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ حضرت محمد پیس بی اپون ہم کے صحیح پیروکار ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں امن بھی ہوگا، اور وہ امن کا پیغام نہ صرف ہم پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اور ابھی جیسے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہم پاکستان میں کسی بھی طرح سے نہ تو پناہ گزین ہیں، نہ کسی طرح سے ہمیں اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت قائد کے ساتھ مل کر پاکستان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا وہی حقوق ہے جو آپ کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم سے زیادہ حقوق ہے، دو حقوق ہیں۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی اس میں بھی دیکھیں نا، وہ حقوق جو آپ کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا نا، نہ کوئی اور مسیحی بن سکتا ہے، چلے بہرحال جو بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور جو ہم اپنے دین میں خوبصورت باتیں ہیں، جو محبت کی باتیں ہیں، ان کو ہم فروغ دیں، پریکٹیکل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کا تعلق پسرور کے ساتھ ہے، تو یہ بیان کر رہے تھے کہ جب کبھی مسیحیوں کا پروگرام ہوتا ہے ہم اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، جب کبھی مسلمانوں کا کوئی پروگرام آتا ہے وہ دروازے، تو اسی طرح سے ہمارا رہن سہن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بھی مسلم سکولوں میں پڑھے ہیں، مسلمان ہمارے دوست تھے، بھائی تھے، اکٹھا کھانا پینا، کبھی کوئی آپس میں ہماری کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب تھوڑا سا ہم تاریخ کے اس حصے میں آ کے ہیں جہاں نفرتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، جہاں محبت کو بھرنا چاہیے تھا۔ آج کل میڈیا اتنا تیز ہے، بہت ساری چیزیں فیسلٹیز ہیں کہ اب ہمیں بہت آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن سوری ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین، بشپ آف لاہور جناب ندیم کامران صاحب کی گفتگو جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ باقی باتیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے پر جانے سے پہلے آپ ملک پاکستان کے ایک بڑے مسیحی رہنما بشپ آف لاہور جناب ندیم کامران صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم اسلامی اسکالر جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ آئیے دوبارہ آپ کو ان کے ساتھ ملواتے ہیں۔ بشپ صاحب، جس طرح آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس ہم آہنگی کے فروغ کو آگے جانا چاہیے، پھیلانا چاہیے، تو قرآن پاک کی تو تعلیمات ہی یہ ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور ان کی والدہ محترمہ جناب مریم علیہ السلام کے نام پر پوری ایک صورت ہے،
صورت کا نام رکھا، پھر ایک صورت جو ہے وہ آل عمران کے نام پر رکھی، جس میں ان کا ذکر، ان کے خاندان کا ذکر، ان کی پیدائش کا ذکر، اور آج مسلمان بھی الحمدللہ بیان کرتے ہیں، ہم بھی اپنے خطبات میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسلامی ریاستیں ہیں وہ جہاں تک ہو سکے اسلام کے تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ ملک پاکستان کے علاوہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، وہاں پر بھی اقلیتیں ہیں، وہاں پر آپ بھی اقلیت ہیں، ہم بھی اقلیت ہیں، تو وہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پر جب مسلمان بھائیوں کے ساتھ یا مسیحیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں جس طرح سے مسیحیوں کو وہاں پر ستایا گیا ہے اور ان کی جان و مال کو لوٹا گھروں گیا کو ہے، جلایا گیا، گھروں کو قتل عام کیا گیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل برداشت باتیں نہیں ہیں۔ اور یہ جہاں انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیکولر ہے اور سب کے رہنے کی جگہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے اندر کی بات ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور دنیا کو وہ ایک پیغام ملتا ہے کہ انڈیا میں جو ظلم ہے، کوئی منورٹیز جتنی بھی ہیں وہ کوئی وہاں پر سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اپنے وطن میں بھی جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو ہم ضرور آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ مسلمان ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر ماضی میں جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا خط کا، پھر رانا صاحب نے اور بھی خطوط کا ذکر کیا ہے، معاہدہ جو نجران کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جو ٹھیک ہے، تو حبشہ کے لوگوں کے ساتھ جو حبشہ نبی کے صلی اللہ لوگوں علیہ کے وسلم ساتھ کا تھا رویہ۔ جی بالکل، تو ہمارا تو تعلق ایک فرق ہے، ٹھیک ہے، تو اس تعلق کے تناظر میں ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بالکل گنجائش نہیں بنتی کہ ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوں، لیکن پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی فرد واحد کی اب ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور جا کر امن کا پیغام دے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مولانا صاحبان کی ذمہ داری ہے یا بشپ صاحبان کی یا پادری صاحبان کی، بلکہ ہر شعبے کی، جتنے بھی شعبے زندگی کے ہیں، اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، گورنمنٹ آفیسرز ہیں، مولوی صاحبان ہیں، ایون کہ عام جو مسلمان بھائی اور مسیحی جو لوگ مزدور ہیں، ہے، کسان ہے، مزدور ہیں، ہر جگہ پر سب کو ہمیں اپنا رول پلے کرنا رول ادا کرنا چاہیے، تاکہ کہیں بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ پھر کبھی نہ رونما ہو، کبھی نہ ہو، تاکہ جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارے مذاہب کی تعلیمات ہیں، وہ ہماری پریکٹیکل زندگی سے ظاہر ہوں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے جو ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کس طرح جو سے باتیں بند کمروں میں بیٹھ کے ہوتی ہیں وہ باہر بھی ہونی چاہیے، باہر بھی ہونی چاہیے، اور وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو دور دراز علاقوں میں، گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہاں تک اس کو لے کے جانا چاہیے، اور خاص طور پر جب آپ کا ٹیلی ویژن پیغام کے نام سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا خوبصورت پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے۔ آپ خداوند کے فضل سے آپ رائٹر بھی ہیں، رانا صاحب بھی رائٹر ہیں، اور آپ نے بین المذاہب پر کتاب بھی لکھی ہے، تو اس طرح کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں تک پہنچیں، امن کا پیغام دیں، اور لوگ محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ محبتیں بانٹیں، نفرتیں کم ہوں۔ جی بالکل بالکل۔ رانا صاحب، جو جڑ والا کا واقعہ پیش ہوا اس میں قرآن پاک کو جلایا گیا یا شہید کیا گیا اور آگ کو، پھر اسی طرح رینجر ہیڈ کوارٹر میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پھر ایک رد عمل بھی آیا، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ اس حوالے سے جو ہے نا جی، ایک ہے معاشرتی طور پر وہ قدریں جو فروغ پانی چاہیے تھی ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جس کی طرف بشپ صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ دیکھیں، سب سے بڑی سٹریٹ پاور جو ہے وہ مذہبی رہنماؤں کے پاس ہے۔ صحیح۔
یعنی کسی نہ کسی حوالے سے معاشرے کے افراد جو ہیں مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسٹریٹ پاور, جی جی جگہ جگہ مسجدیں ہیں, جگہ جگہ گرجا گھر ہیں, جگہ جگہ مندر ہیں, یعنی جس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں جی جی ان کے اپنا تعلقات مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ضرور ہیں. اب ہمیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. بغیر علم. حالانکہ توحید پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے تمام شریعتوں اور ادیان کے اندر جو آسمانی ادیان ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کہا کہ جس کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں یا پوچھتے ہیں جی ان کے لیے بھی گندی زبان استعمال نہیں کرنی, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رد عمل میں وہ تمہارے بے شک. اللہ کو بے علمی کی وجہ سے جی جی بے ایسی شک. بات ناروا بات کہہ رہے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. جی آپ انبار لگاتے ہیں دلائل کا, لوگ نہیں مانتے. اخلاقیات کی وجہ سے لوگ قائل ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ اچھا ملاپ کریں گے وہ آپ کی طرف مائل ہوگا, جی اخلاق اچھا ہو تو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تعلیمات سیرت بھی ہے ہیں, نا، طریقہ بھی, کہ اسوہ بھی ہے. آپ نے اپنے کردار کی وجہ سے اخلاقیات کی وجہ سے لوگوں کو قائم کیا, اپنا بنایا. اس چیز کو عام کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام غیر مسلم میں اور اہل کتاب میں فرق کرنا چاہیے ہمیں. جی تیسری بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرت کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. چوتھی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح بشپ صاحب نے بھی کہا ہے, ایسے واقعات کی وجہ سے اسلام کا چہرہ بھی مسخ ہوتا ہے اور پاکستان کا چہرہ بھی مسخ ہوتا ہے. ایسے واقعات ہوا دیتے ہیں اسلاموفوبیا کو. صحیح. اب رد عمل تو ہوتا ہے. جی مثلا دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کے اندر ایک آدمی گن لے کر چلا جاتا ہے, مسجد کے اندر جا کر فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے تو سار کرسچنزم کے اندر یہ بات ہے, یا ان کی یہ تعلیمات ہیں, یہ یا تو ان کی نہیں. تعلیمات ہے؟ ایسا نہیں ہے نا. جی جی یا اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ بار بار قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے, قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے. اب رد عمل کے طور پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی اور مقدس کتاب, اس لیے کہ ساری مقدس کتابیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. تو ہم اس وجہ سے اسے اپنا حکومتی سطح پہ, اب انڈیا کی آپ بات کر رہے تھے, انڈیا اور پاکستان میں فرق ہے بنیادی. پاکستان کے اندر جو ایسے افراد بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے ذہنی طور پر یا کسی اور طور پر وہ اپنا جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں, یا وہ ایجنٹ بن جاتے ہیں یا کرندہ بن جاتے ہیں ایسی طاقتوں کا جو اسلام اور پاکستان کو بدنمائی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ RSS کی حکومت ہے. صحیح ایسے ہی. اس وقت وہاں جو نفرت ہے وہ اسکولوں تک بچوں کے ذہنوں کے اندر بھر دی جاتی ہے کہ فلاں کو رہنا نہیں چاہیے, مار دینا چاہیے. باقاعدہ کلپ آ چکے ہیں اسکولوں کے اندر بچوں کی تقریریں, یعنی باقاعدہ حکومتی سطح پر ہوتا ہے. یہاں جڑا والا کے اندر ہوا تو ہر ایک نے اس کی مذمت کی, تمام مکاتب فکر نے کہا. افراد جو کرتے ہیں ان کو کڑی, اور اس وقت صورتحال پتہ کیا نازک تھی. اس وقت یہ تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ میں جانا تھا, جی اور اس سے پہلے اپنا انڈیا کے اندر جو واقعات ہو چکے تھے, مثلا جو عیسائی برادری تھی, کرسچن تھے, ان کی آبادیوں کے اوپر حملے کیے گئے, جی جلایا گرجا گیا, گھر جلا قتل عام دیے کیا گئے گیا. گھر. اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ جو کیا, مسلمان بچیوں کے ساتھ جی. منی پور کے اندر جو کچھ ہوا وہ سارا تھا. اس کے اوپر لوگوں کی ذہن سازی تھی. اچھا اس کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے جڑا والے والا. یعنی ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر جڑا والا کے واقعے کو ہوا دی گئی. اچھا اب صرف یہی نہیں ہوا, گلگت اور بلتستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جی جی وہاں فرقہ وارانہ طور پر, کیونکہ وہ سارا علاقہ سی پیک کا علاقہ ہے, جی یعنی ہدف کچھ اور ہے, لیکن سب سے آسان چیز جو ہے نا وہ ہے لوگوں کے مذہبی جذبات کو گیٹ کرنا, ابھارنا اور ان کے اندر تیل ڈالنا, تیلی لگانا. ایسے میں ذمہ داری ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا اسٹریٹ پاور مذہبی لوگوں کے پاس ہے, ایسے میں مذہبی رہنماؤں پر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جس کے رد عمل کی وجہ سے کچھ ایسا ہو. اور اگر کوئی کرتا ہے, جب قانون موجود ہے ہمارے ملک کے اندر, جی ہر ایک چیز کا قانون, مثلا قرآن پاک کی توہین کرے گا اس کا قانون بھی موجود ہے, دوسرے قوانین, اگر کوئی کرتا ہے تو قانون کے حوالے کریں. اور پھر جب قانون کے حوالے ہو تو یہ نہ ہو کہ جتھے بن کے چلے جائیں, حملہ آور ہو جائیں, یا جا کے تھانے کا گروہ کر لیں اور تفتیش کرنے والوں کو
ذہنی دباؤ کے اندر لا کر جو تفتیش کروائی جائے، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ آزادانہ طور پہ تفتیش ہو کہ واقعتاً یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا الزام لگا دیا گیا ہے یا کسی وجہ سے ہمنا یا کیوں ہوا ہے واقعہ، یا کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نکالی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آزادانہ تفتیش ہونی چاہیے جب قانون موجود ہے، آپ قانون کے حوالے کریں۔ اور اکثر لیکن رانا صاحب حکومتی ادارے بھی تو بر وقت حرکت نہ کرتے جو ہے سامنے آئی، مثلا سرگودا کا واقعہ ہوا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جس نے کی ہے اب قرآن پاک جلایا، جنا والے کے واقعے بعد ہوئے فوراً، وہ چاہتا یہ تھا کہ میں جو ہے نا میرے خلاف کیس ہو اور میں باہر چلا جاؤں اور مجھے اپنا پناہ مل جائے۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے مذہبی رہنما جتنے ہیں ان کے سامنے ریکویسٹ کریں کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اور جس طرح بشپ صاحب نے کہا ہے یہ پیغام جو ہے نا گھر گھر، میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ایسی باتوں کو ہوا دینے کی بجائے محبت، امن، بھائی چارے کو فروغ دیں۔ تیسری بات یہ ہے ایز اے مسلم اسکالر میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ بات کریں کہ ایسے واقعات جو ہیں اسلاموفوبیا کے لیے ہوا کا باعث بنتے ہیں، اسلاموفوبیا کا ہوا دیتے ہیں، اور جو لوگ اسلاموفوبیا کی وجہ سے یا بنیاد بنا کر پراپوگنڈا کرتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہم ہتھیار فراہم کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ محبت ہی ہے سب کچھ۔ آپ دلائل کا انبار لگا دیں کوئی نہیں مانے گا، آپ اخلاق کی اپنا کچے دھاگے کے ساتھ باندھیں گے نا تو وہ مضبوط زنجیروں سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ بشپ صاحب ایک تحریک چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ خدا کا انکار کر دیا جائے، کروا دیا جائے، تو کسی نہ کسی مذہب کے اندر خدا کا روپ اور وجود موجود ہے، اسلام کے اندر اور مسیحیت کے اندر، یہودیت کے اندر، اس طرح سکھ، ہندو، کوئی نہ کوئی کسی بھی شکل میں خدا کو مانتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ خدا کا انکار ہی کر دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا انکار ہو گیا پھر اسلام بھی ختم، پھر مسیحیت بھی ختم، یہودیت بھی ختم، ہندو، سکھ، تمام مذاہب ختم۔ تو اس کو کیسے اس کے آگے تمام مذاہب کو مل کر بند باندھنا چاہیے، کیسے؟ دیکھیں جی، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو بے دین لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کا تو مقصد یہی ہے کہ کوئی مذہب نہ رہے، ٹھیک ہے، اور جتنے مذاہب ہیں ان کو ختم کر کے ایک ہی مذہب ہو یا ایک ہی بات ہو۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو چیلنجز ہیں، جو ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک جیسے چیلنجز ہیں۔ اگر ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں گے تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ محبت کی بات نہیں ہے، مذہب آپس میں لڑاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، تو لہٰذا ہم مذہب سے باہر ہیں، ہم آپس میں امن اور امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر خدا کی پیروی کرنی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم ایک خدا پر تو ایمان رکھتے ہیں پر اس کی ایک نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ اب خدا کے احکامات کو ماننے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو، اب صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے، اب اپنی مانند آپ کو محبت رکھنا ہوگی۔ لوگ جو کچھ میں اور آپ کہتے ہیں یا جو کچھ میں اور آپ پریچ کرتے ہیں، لوگ عملی طور پر اس زندگی کو مولوی صاحب آپ کی زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ میری زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پریچ کرتے ہو اور خود اپنی زندگیاں بدلتے نہیں ہو، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے آگے تو خداوند کہتے ہیں کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی کرتا بھی ہے، بے انصافی بھی کرتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت بات کی کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے
تو اگر ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے، اس کو ہم توبہ کی طرف مائل نہیں کر سکے، اسے ہم راہ راست پر لا نہیں سکے. یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہے. قانون کے حوالے کریں. اس کو قانون کے حوالے کریں، قانون ٹھیک ہے، موجود ہے. قانون موجود ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اور بڑی خوبصورت باتیں کی کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو پریشرائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی، وہ خود اپنا انکوائری کریں، اپنا کردار ادا کریں. کردار ادا کریں، اور جو اپنا قصوروار نکلتا ہے اس کو سزا دیں. ٹھیک ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی فوری طور پر حرکت میں آنے کی ضرورت ہے اور فوری طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور دونوں کو اس وقت اپنی حراست میں لے لیں جب تک عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بشیر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، دیکھیے عقیدت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. جس کے ساتھ آدمی عقیدت رکھتا ہے اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ جذبات ہوں تو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اب سویڈن کے اندر بار بار قرآن پاک کو جلایا جا رہا تھا، اور وہ خبریں جب آ رہی تھیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے کلیجے کو ہاتھ پڑا ہوا تھا. اور صرف مسلمان نہیں بلکہ جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح ہم مقدس کتابوں کا خیال احترام کرتے ہیں، ساری کرتے ہیں، تو کلیجے کو ہاتھ پڑا. ایسے میں جب یہ واقعہ سامنے آئے کہ کسی نے اپنا قرآن پاک کے اوراق کے اوپر بھلے کسی اور کو پھنسانے کے لیے کیا، ذاتی طور پہ کیا نا، تو اس کی وجہ سے اپنا جذبات جو ہیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے انتہاؤں کی عقیدت والی ذات ہے. تو جو صورتحال اس وقت بنتی ہے ہم تو کانپ جاتے ہیں. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کی مقدس ہستی کے بارے میں جس کے ساتھ وہ عقیدت رکھتے ہیں کوئی ایسی بات نہ کی جائے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم یہ پیغام گلی گلی محلے محلے پہنچائیں، بشپ صاحب بھی لازماً اپنے جو فالورز ہیں پیروکار ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں گے کہ دیکھیں جذبات سب کے ہوتے ہیں. انکار جو ہے اسلام کا وہ توہین نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا تو اسلام کے انکار وہ توہین نہیں ہے. توہین اور چیز ہے، وہ ہے کسی اور انداز سے. جو نہیں مانتا ٹھیک ہے، اس کی اپنا معاملہ ہے، لیکن عقیدت جس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کا احترام کا رشتہ ہے، ان کا احترام کیا جائے. ہم بھی کریں، ان کی طرف سے پیغام ہو، اور پیغام ٹی وی کی طرف سے تمام ذرائع ابلاغ کی طرف سے ہو کہ نزاکتیں جو ہیں ان کا احساس کیا جائے. اور پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں کہ جب ملک کے اندر قانون موجود ہے تو اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کو قانون کے حوالے کیا جائے، نہ کہ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسیحی ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی کے نبی یا خاص طور پر قرآن مجید کی یا حضرت محمد پیس بی اپون ہم کی ان پر کسی بھی قسم کی کوئی وہ بات کرے. آپ دیکھیں کہ جو باہر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مسیحی نہیں ہیں. نام ان کا ڈیوڈ ہے، چارلز ہے، سارے نام وہی ہیں، لیکن ان کا دور دور سے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے اندر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر ہوا یہ کہ جب پاکستان بنا نا تو یہاں جو چھوٹی جاتی کے لوگ تھے نا ہندوؤں کے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ ہم بھی ان میں سے یہ بات صحیح کر رہے ہیں. اس لیے کہ نام ان کے اکثر جو ہے نا یا ہندوازم کے حوالے سے ہوں گے یا سکھزم کے حوالے سے ہوں گے. بلکہ آپ دیکھیں جو مسیحی ہیں وہاں پر، انہوں نے جو چرچ ہیں وہ کسی اور، جب وہاں ایتھیسٹ لوگ ہو گئے، نماز پڑھنے والے مسیحی نہیں رہے، تو انہوں نے وہ چرچ کسی اور کو نہیں دیے، مسلمانوں کو دیے، مساجد کے لیے دے دیے تاکہ خدا کی عبادت ہوتی رہے. ٹھیک ہے. تو اس چیزوں ان باتوں کو ہمیں فروغ دینے کی ایسی کئی مثالیں ہیں جن کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا پاکستان میں بھی لوگوں کے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں مقاصد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسیحی. بشپ صاحب میں آپ کی بات بالکل تائید کرتا ہوں. وہ لوگ بھی تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، جو خدا کے منکر ہو، منکر، وہ بالکل مذہب کا انکار، مذہب کا. ٹھیک ہے. تو کوئی مسیحی یہ جرت نہیں کرتا کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم آتی نہیں ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تعلیم دی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے. تو
تو لہٰذا پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ان ساری باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا محرکات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات کہ اگر ہم اپنے آپ کو بینگے پاکستانی قوم اپنے اداروں کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم اپنے اداروں کے ان کے حکم میں رہیں اور ان کی پاسداری، ان کے سارے کام میں ہم معاونت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم عدالتوں کی عزت کریں، ہم اپنی پولیس کی عزت کریں اور پولیس قانون کی عزت کریں، قانون کی علمداری اور عملداری فوج کی ہم عزت کریں، ٹھیک ہے، تو یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے بین المذاہب مکالمے پہ گفتگو۔ میں اس موقع پر ہمارے مہمان جناب ندیم کامران صاحب بشپ آف لاہور، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور جناب رانا محمد شفیق پسروری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔